کتاب میں لکھی ہوئی ہے. یہ تمام حقوق صرف 15% لوگوں کو حاصل ہیں. آج بھی ہندوستان کی 85% آبادی، دلت، دیگر پسماندہ طبقات، آدیواسی، اقلیتیں، خصوصاً مسلمان ہر طرح کی ترقیات سے محروم ہیں، بلکہ منصوبہ بند طریقے سے انہیں محروم رکھا گیا ہے. سرکاری اعداد و شمار سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ پسماندہ ہیں. سوال یہ ہے کہ انہیں پسماندہ کس نے کیا؟ کون ہے؟ اس کی جانچ ضروری ہے. اگر ہم خود ہیں تو ہمیں سوچنا ہوگا. اگر دوسرے ذمہ دار ہیں تو کس نے ہمیں اس حالت تک پہنچایا؟ جینا انصافی کی. آزادی کے ان 64 سالوں میں مسلمانوں نے بہت سے تجربے کیے. کانگریس، جنتا پارٹی، جنتا دل، لیفٹسٹ پارٹیاں، بھاجپا، سپا، بسپا، راجد، بے شمار تجربے کیے. مسلمانوں کے لیے یہ تمام تجربے ناکام ثابت ہوئے. ناکام ہی نہیں بلکہ نقصان دہ ثابت ہوئے. یہ سب سانپ ہیں، زہریلے ہیں، پٹارے الگ الگ ہیں. اور چند لوگوں نے جان بوجھ کر مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے کام کیا. ہم نے ہمیشہ ریزرویشن کا مطالبہ کیا، جو ایک جائز مطالبہ ہے، مگر اس کے ساتھ بچیوں کے لکھنے پڑھنے کے بارے میں کیا کیا، کیا نہیں کیا. 17 سال کی عمر کے 25% بچے یا اسکول نہیں گئے یا درمیان میں تعلیم ادھوری چھوڑ دیا. لڑکیوں کو ہم اسکول بھیجتے ہی نہیں ہیں. سماج میں 50% عورتیں ہوتی ہیں. یہ 50% نہ لکھنے نہ پڑھنے والی عورتوں کی وجہ سے سماج یقیناً کمزور ہوگا. ہماری مسابقتی قوت کتنی ہے، اس کے بڑھانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین کو تمہارے لیے مطیع کر دیا تاکہ تم اس کی راہوں میں چلتے پھرتے رہو. زمین کے اطراف و جوانب میں تلاش و جستجو کے لیے مناکب میں چلو، اللہ کی روزیاں کھاؤ. اس کے لیے ہم نے کیا کیا؟ راؤ پنڈت کے سر میں اللہ نے جو ڈالا ہے وہی ہم مسلمانوں کے سر میں بھی ڈالا ہے. انہوں نے بڑی بڑی چیزوں کے لیے اسے استعمال کیا. مثلا انہوں نے کروڑوں کے لیے استعمال کیا، ہم نے استعمال کیا. مسلم نوجوان 50% سے زیادہ نشے خوری کے عادی ہو چکے ہیں، بے روزگاری کے شکار ہیں، معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہیں. اس کے لیے ہمارے لیڈران، علماء اور ائمہ نے کیا کیا؟ کیا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ یہ ہمیں محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے، جائزہ لینے کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کی جمہوریت کا فائدہ اٹھا کر ہندوتووادی فسطائی طاقتیں مضبوط ہو گئیں اور ملک کی عوام کو آپس میں بانٹ کر کمزور کر دیا. صرف کمزور ہی نہیں بلکہ ان کی جانوں اور عزتوں کے ساتھ کھلواڑ کیا. اس دشمن کو سمجھنے میں ہمارے لیڈران، ہمارے علماء، ہمارے ائمہ ناکام رہے. ہم نہیں سمجھ پائے. پوری امت کے حوصلوں کو فسادات اور دھماکوں کے ذریعے کچل دیا گیا.
ہم نے امت کے اندر جمہوری اور آئینی حقوق کی حصول یابی کے لیے کتنی مثبت کوششیں ہوئی. ہم دلتوں کو اپنے بھائی بہن مانتے ہیں. ہم ہندوؤں کے خلاف نہیں ہیں. ہاں، ہم فیسسٹ ہندوتووادی سنگھ پریوار کے خلاف ہیں، کیونکہ یہ انسانوں کے دشمن ہیں، ہندوستان کے دشمن ہیں، دلتوں اور مسلمانوں کے دشمن ہیں، ہمارے آپسی اعتماد اور بھائی چارے کے دشمن ہیں. یہ بات ہم صرف نہیں کہہ رہے ہیں، ہمارے امن پسند ہندو بھائی بھی یہی بات کہہ رہے ہیں. ملک میں ہوئے 16 دھماکوں کی جانچ ہو رہی ہے، جن میں سے 4 دھماکوں میں مالیگاؤں، مکہ مسجد، اجمیر، سمجھوتا ایکسپریس، ان میں ہندوتووادی فاسسٹ سنگھ پریوار اور RSS کے لوگوں کا ہاتھ ثابت ہو چکا ہے. ان کے ممبران کچھ جیلوں میں ہیں، کچھ جیل جانے کی تیاری میں ہیں. ہم شہید ہیمنت کرکرے کو سلام کرتے ہیں، جنہوں نے اس راز پر سے پردہ اٹھایا جس کے لیے انہیں اپنی جان دینی پڑی. اگر وہ زندہ ہوتے تو نہ جانے اور کس کس کا نام آتا. میں اس موقع پر گوپال گڑھ کے ساتھ 10 مسلمانوں کو کہ ہمارے ملک کے نگران پہرے داروں نے مارا ہے. یہ ہمارے بھائی بلا ارادتن قربان ہوئے ہیں. میں یہاں آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، اگر ہم ارادتن قربانی کے لیے تیار ہوں تو ایسے حادثات کبھی نہیں پیش آئیں گے. پاپولر فرنٹ جنوب اور شمال کی تنظیم نہیں ہے، مشرق اور مغرب نہیں ہے. پاپولر فرنٹ میں ایسی کوئی تفریق نہیں ہے. یہاں عالم اور غیر عالم کا کوئی امتیاز نہیں ہے، برادریوں کی عصبیت نہیں ہے. قرآن کا آفاقی پیغام ہے، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. یہاں نہ کوئی شمالی ہے، نہ جنوبی ہے، نہ مشرقی ہے، نہ اونچا ہے، نہ عالم ہے. ہم سب انسان ہیں، ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ایک خدا کے بندے ہیں. ہمارے اندر انسانیت ہونا چاہیے. پاپولر فرنٹ یہ انسانوں کی تنظیم ہے، انسانیت کی تنظیم ہے، ہندوستانیوں کی تنظیم ہے. یہ پوری قوم کی امانت ہے، یہ پورے ہندوستان کی جاگیر اور امانت ہے. اس بات کو میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ آپ تمام لوگوں کے ذہن نشین کرا دینا چاہتا ہوں. پاپولر فرنٹ کے اندر کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہے. یہ پورے ہندوستان کے مظلوموں کی ایک پکار ہے، حقوق سے محروم لوگوں کی جدوجہد ہے. پاپولر فرنٹ کی کشتی کے نیچے مظلوموں کی آہیں، ستم زدہ عورتوں کے آنسو، حقوق سے محروم کیے ہوئے انسانوں کا درد، فسادات میں مارے گئے بے قصوروں کا خون بھرا ہوا ہے. ہمارے بھائیوں کی دن رات کی مسلسل قربانیاں ہیں. ان تمام کے ساتھ آج پاپولر فرنٹ یہاں رام لیلا میدان میں پہنچا ہے. آل انڈیا امامز کونسل پاپولر فرنٹ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر مسلمانوں کو تیار کرنے کے لیے، کھڑا کرنے کے لیے، جدوجہد کے لیے تیار ہے. ہماری پسماندگی کی جانچ کے لیے کمیشن پر کمیشن بنائے گئے. منڈل کمیشن نے رپورٹ دی، ملک کے 3 طبقات پچھڑ چکے ہیں، دلت، مسلمان، ہندو، OBC. سچر نے کہا دلت
اور ہندو اوبیسی آگے بڑھ گئے، مگر منڈل سے سچر تک کے سفر میں مسلمان اپنے 2 ساتھیوں سے زیادہ پچھڑ چکا ہے۔ پھر رنگناتھ مشرا کمیشن نے سفارش کی کہ 10% ریزرویشن مسلمانوں کو ان کی سماجی بدحالی دور کرنے کے لیے دیا جائے، تو سرکار نے 2-4 اسکالرشپس کا اعلان کر کے ہمیں ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مسلمانوں کے ساتھ کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہندوستان کی آبادی مسلمانوں کا یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے، یہ ہمارے جینے مرنے کا سوال ہے۔ میں ایک چھوٹی سی کہانی سنانا چاہتا ہوں۔ ایک آدمی نے ایک مرغا پال رکھا تھا، 99 دنوں تک اس مرغے کو وہ دانے کھلاتا تھا۔ 100ویں دن جب دانا کھانے کے لیے اس مرغے نے اپنا سر باہر نکالا تو مالک نے اس کی گردن پکڑ لی اور ذبح کر دیا۔ ہندوستانی مسلمان ایسا ایک مرغا نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ مولانا عثمان بیگ رشادی صاحب۔ ہمارے اس تاریخی اجلاس میں ہمارے خصوصی مہمان بھی تشریف فرما ہیں، مولانا محمد ولی رحمانی صاحب۔ ہم آئندہ تقاریر کے درمیان میں آپ کا بھی خطاب سنیں گے۔ اس سے پہلے میں ہمارے بابری مسجد جنم بھومی ٹیمپل ایودھیا کے چیف پریسٹ مہنت آچاریہ مہاراج سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ ڈیاس پر تشہد کو پیش کریں۔ پاپولر فرنٹ آف انڈیا کے پدادھیکاری گण اور اس رام لیلا میدان میں اپستھت مہانبھاؤں، آج جس مقصد کو لے کر آپ یہاں اکترت ہیں، میں یہی کہوں گا کہ جب تک ہمارے لکش، ہمارے ادیش پورتی نہ ہو تب تک ہم اسی طرح سے اپنے سنگٹن کو بنا کر کے آندولن کرتے رہیں۔ ہمارا دیش سوتنتر جو ہوا تو ہم ہندو مسلمان کندھے میں کندھے ملا کر کے اپنے دیش کو سوتنتر کیا، اور سوتنتر ہونے کے بعد ہمارے دیش میں رہنے والے پرتیک ویکتی کو ادھیکار پراپت ہے، وہ ہے ساماجک ادھیکار، آرتھک ادھیکار اور راجنیتک ادھیکار۔ یہ ہمارے سمویدھان میں ہے، لیکن اس سمویدھان میں ہوتے ہوئے بھی آج ہم کو ونچت کیا جاتا ہے۔ میں یہ ضرور کہوں گا کہ میرا مقصد سدا یہی رہا کہ ہندو مسلمان ایک ساتھ رہ کر اور بھائی چارے کی بھاونا کے ساتھ وسودھیو کٹمبکم کے انوسار سدبھاونا پوروک رہیں، اور کبھی بھی کوئی بھی کاریہ یدی ایسا ہے تو سنگھے شکتی کلو جگے، ہم جب تک سنگھ نہیں بنائیں گے، ایکتا نہیں رکھیں گے، ہم اپنے کاریہ میں کو پورن نہیں کر سکیں گے۔ ایسی استھتی میں میں یہی کہوں گا کہ جو ادھیکار کے جس ادھیکار کے لیے ہم آج مانگ کر رہے ہیں، وہ ادھیکار مانگا نہیں جاتا اور مانگنے سے ملتا نہیں، اس کو لیا جاتا ہے۔ اس کو ادھیکار لے کر کے چھوڑو، یہ اپنے سنکلپ کرو۔ یہ ہمارے دیش واسیوں، ہمارے دیش کے جتنے لوگ ہیں وہ ہمارے دیش کے ہیں، اور جیسا ابھی ہمارے صاحب نے کہا کہ ہم ایک کل کے سنتان ہیں، اس لیے ہم بھائی بھائی ہیں، اور بھائی چارے کی بھاونا رکھ کر اور ایکتا جوڑ کر، اس لیے ہمارے ادیش سدا سدبھاونا سدوچار کے رہے ہیں۔ اور جو پاپولر فرنٹ آف انڈیا اس طرح سے لوگوں کو جوڑ کر یہاں اکترت کیا ہے اور ان کے بھاوناؤں کو سماج میں لانے کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ہم دھنیواد دیتے ہیں۔ ساتھ ہی جو بھرشٹاچار ہے وہ سداچار سے سماپت ہوگا، سداچار بھرشٹاچار کو سماپت کرے گا۔ اس لیے ہم سداچار کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھائی چارے اور ایکتا کی بھاونا رکھ کر اور اس دویش بھاونا کو بھول کر اور ایک سوتر میں بنیں، جس سے ہم اپنے کارج کو پورن کر سکیں۔ بندھوؤں، ہمیں سمے کیول 10 منٹ کا ملا ہے، ہم اسی 10 منٹ کے انترگت ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے نوجوان جو نشہ خوری کرتے ہیں اس کو بند کریں، نشہ ہی ناسیتی نشہ۔ جو ہمارے دیش میں ہنسا ہوتی ہے اس ہنسا کو بند کیا جائے۔ ہمارے دیش میں
जो स्त्रियों का अपमान होता है उस अपमान को बंद किया जाए। यह देश के लिए कलंक है, ऐसे कलंक को मिटाना होगा। और केवल यही नहीं, जब हम दूसरे के लिए कार्य करते हैं तो हमारा कार्य स्वतः सिद्ध होता है। इसलिए बंधुओं, हम यही कहेंगे अंत में कि हमको नफरत की आग बुझाओ और प्रेम की दीपक जलाओ। जब तक नफरत हमारे बीच में रहेगा तब तक इस तरह से फूट छोड़ो, राज करो। ये चुनिंदे लोग, जो थोड़े लोग हैं, जो शासन करके आज भ्रष्टाचार फैलाए हैं और हमारे देश को लूटते हैं और हमको दलित बना करके, हमको निर्धन बना करके, हमसे वोट प्राप्त करके और इस तरह से वो शासन करते हैं। आज जो कहा जा रहा है कि हमारी बात जो मानेगा हम उसी को वोट देंगे। बंधु, जब उनको वोट लेना होगा तब आपके तलवे चाट लेंगे, लेकिन जब भी बात नहीं सुनेंगे। यह आज देखने में आया है जो आज शासन कर रहे हैं, और इसके पहले जब चुनाव हुआ, चुनाव में किस तरह बातों को कितना वादा किए कि हम, लेकिन किया कुछ नहीं, केवल अपना सिद्ध किया, अपना मकसद सिद्ध किया और अपनी भावनाओं को सिद्ध किया और अपने घर को भरा और हमारे देश को लूट करके विदेशों में ले जा करके जमा किया। ऐसे भ्रष्ट जब हमारे बीच में आएंगे और ये कहेंगे कि हमको वोट दो, हम उनसे वादा करेंगे कि हमारा कार्य जब करोगे हम तुमको जिताएंगे, सब कहेंगे, सब मान लेंगे। लेकिन सत्ता पाने के बाद सोचना है कि सत्ता पाने के बाद हम क्या करें, और हम जिस उद्देश्य से आए हैं उस उद्देश्य से केवल यहां रामलीला मैदान में कह करके और यहां सुन करके यदि हम चले जाते हैं और फिर इसकी बात नहीं चलाते तो कोई सुनने वाला नहीं है। जिस उद्देश्य को लेकर यहां हम एकत्रित हुए हैं उस उद्देश्य को हम तब तक पूरा आंदोलन करते रहेंगे जब तक पूरा नहीं हो जाएगा। और मैं अंत में यही कहूंगा कि हमारे बीच में हम समझ लोग एक भाव, एक विचार, एक सद्भावना के रूप में लेकर के चलें। हमारे हिंदू में भी ऐसे दलित हैं जो अधिकार से वंचित हैं। हम चाहेंगे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उनको भी जोड़े और उनको साथ में लेकर के चले। जब उनको साथ में ले चलेगा तो आपकी शक्ति इतनी मजबूत होगी जिसको भेदन करने की किसी की में क्षमता नहीं रहेगी। इसलिए बंधुओं, हम एकता की भावना से आए हैं और करते ही रहेंगे। हमारे आप भाई हो, हमारे आप मित्र हो, हमारे शास्त्रों के अनुसार वसुधैव कुटुंबकम है, सभी हमारे बंधु हैं। इसलिए हम सबको और यह पॉपुलर फ्रंट इंडिया के माध्यम से उनसे हम ये निवेदन करेंगे कि हम उनको भी ले चलें जो हमारे हिंदू हैं और अधिकार से वंचित हैं, उनको साथ जोड़कर और सद्भावना और प्रेम भाईचारा की बात को लेकर के चलें। एक बनो, नेक बनो। जय जगत। धन्यवाद। महंताचार्य सत्येंद्र दास महाराज, चीफ प्रीस्ट राम जन्म भूमि टेम्पल अयोध्या। अब मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की प्रोफेसर डॉक्टर हसीना हाशिया से इजहार ख्याल की दावत देता हूं। डाइस पर बैठे हुए मोअज़्ज़ज़ हजरात और मोअज़्ज़ज़ सामीन, अस्सलाम वालेकुम। मैं अपनी बात का इजहार शुरुआत इस शेर से करना चाहूंगी। खोल आंख जमीन देख, फलक देख, फिजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। वजूद जन को अल्लामा इकबाल ने तस्वीर कायनात में रंग और उसके साज को जिंदगी का सोज़े दरूं बताया है। माहिरीन समाजियात और दानिश्वरों का ख्याल है कि औरत समाज का आईना होती है। समाज में औरत की हैसियत व मुकाम को देखकर ही इस समाज के मुस्तकबिल का अंदाजा लगाया जा सकता है। दौर हाजिर में मादी तरक्कियात की तरजीहात ने
जिस तरह तमाम इखलाकी और रूहानी कदरों को पस्त पुश डाल दिया है और समाजी, मजहबी और इखलाकी बंदिशों को नजरअंदाज करते हुए हुकूक इंसानी को पामाल किया है, वो हम सब पर अयां है। इंसानियत को आज जिन खौफनाक चैलेंजों का सामना है, उनमें से एक चैलेंज खवातीन से मुतल्लिक है, क्योंकि खवातीन हर दौर में जमाने के जुल्म सितम, समाजी पाबंदियों, जाहिरियत, नाइंसाफियों, बेरहमाना चाल और तशद्दुद का निशाना बनती। दुनिया में दरसाइब जैसे जंग, फसाद, आलमी तशद्दुद, अमराज नागहानी, आफात समावी का गहरा असर औरतों पर ही पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी हालत समाज में पस्त से पस्त होती जा रही है। 20वीं सदी में हिंदुस्तानी खवातीन के मौक़िफ़ में तब्दीली आनी शुरू हुई और इन्हें बिला लिहाज मजहब और मिल्लत हर रियासत में, हर सूबे में आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। मुस्लिम खवातीन ने बढ़ चढ़ कर हर सूबे में, हर देहात में अपनी हैसियत के मुताबिक एक रोल अदा किया और समाज में अपने मकाम को मुस्तहकम बनाने की कोशिश की। 1947 को जहां मुल्क ने आजादी का सूरज देखा, 26 नवंबर 1900 असेंबली ने हिंदुस्तानी अवाम के फरमान यानी दस्तूर को कानूनी शक्ल दी और मंजूर किया। 1950 को आया दस्तूर हिंद 2 बरस 11 महीने तकमील को पहुंचा। 395 दफात और 8 शेड्यूलों हमारा दस्तूर है। इसके बाद वक्तन मुख्तलिफ तरमीमात के जरिए मरतब तरतीब दिए गए और दिए जा रहे हैं। दुनिया का तवील तरीन दस्तूर और दुनिया की तारीख को एक नया तजुर्बा कहा जा सकता है। इस दस्तूर की इनफरादियत यह है कि इसमें हिंदुस्तान के हर शहरी को यकसा मकाम अता किया गया है और साथ साथ हर शहरी को आजादी, मसावात और तहफ़्फ़ुज़ का यकीन दिया गया है। वो तमाम कवानीन व मराआत यानी शहरी आजादी, मसावात, इंसानी हुकूक जो बुनियादी हुकूक की सूरत में हों या दीगर हुकूक की शक्ल में, वो हर शहरी को दस्तूरी हिंद के मुताबिक दिए गए हैं। इनमें खवातीन को भी मखसूस हुकूक और मराआत हासिल है, जिनकी खिलाफ वर्जी की सूरत में खवातीन भी अपनी आवाज हर ऐवान में उठा सकती है। हम सब जानते हैं कि दस्तूर हिंद 3 बुनियादी चीजों पर मुश्तमिल है: इंसाफ, आजादी और मसावात। इंसाफ खा वो समाजी हो या माशी या सियासी, खवातीन भी इसकी मसावी हकदार है। आजादी चाहे वो इजहार राय की हो या ख्यालात की हो या मजहब की हो या तहरीर व तरक्की की, तकरीर की, हर औरत को हासिल है। मसावात, कानून की नजर में मसावात सिर्फ एक मर्द और मर्द के दरमियान ही नहीं, बल्कि ये मसावात औरत और मर्द के दरमियान भी है। न तो मर्द कानून से बालातर है और न ही औरत अपने औरत होने की वजह से किसी से कमतर है। दस्तूर ने मर्द और औरत दोनों को यकसा बुनियादी हुकूक अता किए हैं, जिसका मकसद ये है कि हर शहरी इनफरादी और इज्तिमाई हैसियतों से जमहूरियत से पूरा फायदा उठाए। मिसाल के तौर पर बुनियादी हुकूक में बराबरी का हक, आजादी का हक, मजहबी आजादी का हक, दस्तूरी तहफ़्फ़ुज़ात का हक और इस्तेसाल के खिलाफ
آواز اٹھانے کا حق وغیرہ وغیرہ، جس کے تحت مزید قوانین اور مراعات تشکیل دیے گئے ہیں۔ یہ بنیادی حقوق آرٹیکل 12 سے 35 تک ہے، جو تمام شہریوں کو بلا امتیاز جنس و مذہب، ذات اور نسل کے حاصل ہے، اور چند حقوق صرف عورتوں اور بچوں کے لیے ہی مختص کیے گئے ہیں۔ برادران قوم، جب ہم اعداد و شمار پر نظر ڈالتے ہیں، خاص کر سچر کمیٹی رپورٹ نے ہماری آنکھیں کھول دی، ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تمام خواتین میں، تمام مذہبوں میں مسلم خواتین سب سے پیچھے اور پچھڑی ہوئی ہے۔ اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے ہر مذہب سے زیادہ، تمام مذہبوں سے پہلے عورت کو بنیادی اور تمام حقوق دیے ہیں، کہ ہر وہ حق جو اس وقت تک کسی بھی مذہب نے نہیں دیے تھے، وہ حق مسلم خواتین کو حاصل ہوئے، لیکن تاکہ وہ ہر میدان میں اپنے وقار کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکے۔ لیکن آج ہم دیکھتے ہیں، اعداد و شمار شاہد ہے کہ مسلم خواتین زبوں حالی کا شکار ہے۔ نہ اسلام نے اسے کہیں پیچھے رکھا اور نہ دستور ہند نے، لیکن اتنے حقوق کے باوجود بھی مسلم خواتین آج ہر میدان میں پچھڑی ہوئی ہے، چاہے وہ تعلیم کا میدان ہو، روزگار کا میدان ہو، سیاسی میدان ہو، یا وقار سے جینے کا طریقہ ہو، یا اس کو یہ سب نہیں ملا ہے، اور وہ ہر گروپوں سے، ہر مذہب کے عورتوں سے، خواتین سے بہت پیچھے ہے۔ ہندوستان جیسے سیکولر جمہوری ملک میں، جہاں کا دستور اشتراکی سماج، مساوات اور انصاف پر مبنی حکومت کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہاں مسلم سماج خاص کر حالی کا شکار کیوں ہے؟ اب برادران وطن، آج ہم خود اپنے اندر پہلے اس سوال کا جواب ڈھونڈیں۔ کہیں ہم خود خواب غفلت میں تو نہیں پڑے تھے یا پڑے ہیں؟ حکومت کے ایوانوں کو کیا ہمیں کھٹکھٹانا نہیں آتا ہے؟ آج ہم یہاں پر اس بات کا عزم کریں کہ غفلت کو چھوڑ دے اور ایک مکمل طور پر بیدار ہونے کا ثبوت دے۔ اپنے پورے سماج میں اور حکومت وقت سے ہم اپنے حقوق کے لیے اور انصاف کے لیے، مساوات کے لیے مطالبہ کرے، تاکہ چھوٹے بڑے، مرد و زن ایک باوقار اور پرتحفظ زندگی بسر کرے۔ شکریہ بہت بہت۔ میں اس کا اپنا اس شعر کے ساتھ کروں گی، تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہیں، انقلاب پیدا کر۔ شکریہ ڈاکٹر حسینہ حاشیہ، پروفیسر جامع آل انڈیا مسلم پرسنل محمد ولی رحمان سامعین سے خطاب فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد ولی رحمان، سیکریٹری آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، میں شکر گزار ہوں پاپولر فرنٹ کے سربراہوں کا، اس کے جوانوں کا، کہ انہوں نے بہت اچھی کانفرنس یہاں منعقد کی ہے، اور میں آپ حضرات کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ حضرات بڑی دلجمعی کے ساتھ یہاں باتوں کو سن رہے ہیں۔ بات یہاں انصاف کی ہو رہی ہے، اور
بہت تفصیل سے لوگوں نے باتیں کی ہیں. میں کچھ اضافہ آپ کے علم میں نہیں کر سکتا. ابھی ہمارے بھائی تیج سنگھ جی جو امبیڈکر سماج پارٹی کے صدر ہیں، انہوں نے بات بڑی اچھی کہی. کے ساتھ نہیں ہوا ہے، کے ساتھ ہوا ہے، اس کو نہیں بتایا گیا. بالکل صحیح ہے ان کی بات. اس ملک میں انصاف کسی اختیار کو دینے، کسی کو فائدہ پہنچانے کے لیے اس لفظ کا استعمال نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس ملک میں اس طرح کے الفاظ کا استعمال باشندوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ہوا کرتا ہے. اور میں ایسا محسوس کرتا ہوں کہ لوگوں میں ظلم کی عادت کو بڑھنے اور بڑھتے رہنے کے نتیجے میں انصاف نہ دینے کے مزاج کی وجہ سے صرف مسلمانوں پر اس ملک میں ظلم نہیں ہوا. مختلف حلقوں، مختلف طبقوں، سبوں کے اوپر ظلم ہوا ہے، مگر مسلمان خاص نشانہ بنے رہے ہیں. کیوں بنے رہے ہیں؟ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ اپنے دل سے سوال کریں کہ ہم اور آپ جو اس ملک میں 20 کروڑ کی تعداد میں رہ رہے ہیں، ظلم کا نشانہ کیوں بنتے چلے آ رہے ہیں؟ ایک بات یاد رکھیے، ظلم کو سہنا اور ظلم کو سہتے رہنا سب سے بڑی ناانصافی ہے. ہم نے اور آپ نے ظلم کے مقابلہ کرنے، ناانصافی کے مقابلہ کرنے کے لیے کبھی کوئی مضبوط جدوجہد نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظالموں کے حوصلے بڑھتے چلے گئے. بھائی اذان ہو رہی ہے، اس کا احترام کیجیے. یہاں سے گر جائے. اللہ بسم اللہ. تو میں عرض کر رہا تھا آپ سے کہ ظلم کی عادت اس ملک میں اتنی بڑھ گئی
اور ناانصافی اتنی عام ہو گئی کہ مسلمان تو پچھلی نصف صدی سے زیادہ سے اس ملک میں پس ہی رہے ہیں، لیکن معاملہ اب صرف مسلمانوں کا نہیں ہے۔ اب صورتحال یہ بن گئی ہے کہ ہماری عدالتیں اور عدالت عالیہ بھی ظلم کا شکار ہو رہی ہیں، اور ہمارا آئین ظلم کا شکار ہو رہا ہے، دستور ہند، اور ہمارا ملک یہ بھی ظلم کا شکار ہو رہا ہے۔ اب ہم نے اپنے ضمیر، اپنے مزاج، اپنے انداز، اپنے طریقوں کو اتنا برا بنا لیا ہے کہ اس کے سامنے انصاف نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ مسلمان کو کیا سمجھے؟ وہ ملک کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، آئین اور عدالت کے ساتھ انصاف کرنے کو تیار ہے۔ ایک مثال دوں تاکہ میری بات واضح ہو جائے۔ آئین نے اس ملک کو خصوصی حقوق میں اپنے تعلیمی اداروں کے چلانے کا حق بھی ہے، یہ دستوری حق ہے اقلیتوں کا۔ لیکن ہم نے اس سورج کے نیچے یہ بھی دیکھا کہ پارلیمنٹ سے خوشگوار نام کے تحت بچوں کے لازمی حصول تعلیم کے حق کے عنوان کے تحت اقلیتوں کے حق کو مارنے کی راہ نکال لی گئی۔ یہ ایکٹ جس طرح پاس ہوا ہے، اگر یہ اسی طرح نافذ رہا تو آپ یقین کیجئے مدارس باقی نہیں رہیں گے، مدرسے ختم کرنے پڑیں گے، بند کرنے پڑیں گے، ہمارے اقلیتی ادارے بند کرنے پڑیں گے، اور اقلیتوں کے تعلیمی ادارے مجبوراً بند ہو جائیں گے۔ ایک طرف آئین ہمیں اجازت دیتا ہے اپنی پسند کے ادارے بنانے اور چلانے کا، اور دوسری طرف ایسا قانون بنایا گیا ہے جس کے نتیجے میں ہماری اس ملک نے اپنے مجبور کر دیں۔ اب بتائیے، یہ صرف اقلیتوں کی زیادتی ہے۔ اسی طرح سے ذرا آگے بڑھیے، جو قوانین نگاہ ڈالیے، ابھی ڈائریکٹ ٹیکسیشن کوڈ کا قانون انکم ٹیکس کے قانون میں تبدیلی پیدا کرے گا۔ ہمیں اس ملک میں اپنی عبادت گاہوں کو بنانے کا حق ہے، انہیں آباد رکھنے کا حق ہے، اور کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی نام پر اینچ پینچ لگا کر اس پر انکم ٹیکس لگایا جائے اور ایسی حرکت کی جائے کہ 5-10 سال میں۔ لیکن جو تفصیل ابھی پارلیمنٹ میں زیر غور ہے نئے انکم ٹیکس کی، آپ کو اس کی معلومات رکھنی چاہیے، اور اس کی بنیاد یہ ہے کہ بہت واضح لفظوں میں اگر آپ ایک بات سمجھنا چاہتے ہیں تو میں عرض کروں کہ مسجد، اس پر بھی ٹیکس لگ سکتا ہے، مندر، گرودوارا، چرچ، اس پر بھی ٹیکس لگ سکتا ہے، اور ٹیکس کی شکل بھی ہے۔ اس کے نتیجے میں آنے والے دنوں میں ان مسجدوں کو بھی بیچنا پڑے گا، مندر بیچنا پڑے گا، اور یہ جو لوگ، معاف کیجئے گا، جنہیں ہم اور آپ چن کے پارلیمنٹ بھیجتے ہیں، اور ان میں سے کچھ لوگ جو بدقسمتی میں سمجھ بوجھ کے کہہ رہا ہوں، آج ایک نئی راہ تہاڑ کی بھی کھل گئی ہے، وہاں پہنچ جاتے ہیں لوگ، پارلیمنٹ پہ پہنچ رہے ہیں، ایسے قوانین بن رہے ہیں جو ملک میں مسائل پیدا کریں گے۔ اب بھلا بتائیے، انصاف ہندوستان میں اور مندر کے نام پر سب کچھ کر لیا جائے، انصاف چرچ، گرودوارا اور مسجد کے ساتھ نہ ہو اور اس کی لڑائی شروع کر دی جائے؟ اس لیے مسئلہ انصاف کا صرف یہ ایک آئٹم ضرور ہے، اور باہر ملک میں قانون بیچارہ ہو رہا ہے بے ایمانیوں کی وجہ سے۔ بڑا خطرہ اس ملک کو جیب کی کرپشن
اور دماغ کی کرپشن سے ہے. دماغ پیدا کیے ہیں, بڑے بڑے مسئلے پیدا ہوئے ہیں. یہ مسئلہ جو میں نے ابھی آپ سے عرض کیا, رائٹ ٹو ایجوکیشن ایکٹ والا, یہ مسئلہ جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن کوڈ والا, اور پھر ایک بات اور بھی کہوں, وقف کی جائیداد مسلمانوں کی اجتماعی جائیداد ہے. ہم لوگ نہ جانے کب سے کہہ رہے ہیں, میں نے جب آواز اٹھائی تھی تو میری سارید ہو گئی, برابر کہہ رہے ہیں ذرا وقف کے لیے ایک مضبوط قانون بنائیے. لیکن قانون تو بن جاتا ہے, وہ قانون بغیر ناخن بغیر دانت کے پڑا ہوا پارلیمنٹ کی سلیکٹ کمیٹی میں ایک لولا لنگڑا وقف قانون ظاہر ہے نہیں ہو سکتا. اور اپنے بڑے کرم فرما اور دوست یاد آ رہی ہے, جب اس موضوع پر میری ان سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کیا چاہتی ہے. اگر میرے ہاتھ میں یہ معاملہ ہوتا تو میں کہتا کہ آپ کی جماعتیں آ جائیں سامنے اور آ کر کے فیصلہ کر دیں, میں اسے ایکٹ بنا دوں گا. ایکٹ کیا ہوگا؟ جائیداد آپ کی, معاملہ آپ کا, آپ طے کیجئے, ہم پارلیمنٹ سے پاس کرا دیں گے. لیکن یہ باتیں چلتی نہیں ہیں اور حکومت ہمیشہ الجھانے کی کوشش میں لگی رہتی ہے. اور سب صورتحال یہ بنتی ہے کہ حکومت پہلے مسائل کو پیدا کرتی ہے اور پھر اس طرح سامنے آتی ہے کہ وہ مسائل حل کرنا چاہتی ہے. لیکن میرے بھائی یہ ہوتا, اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ آپ تنہائی میں اس پہ غور کریں. یاد رکھیے, اور بڑی قیمتی بات ہے یہ, اللہ کا فضل ہے ہمارے ملک میں جمہوریت ہے, اور جمہوریت میں اٹھے ہاتھ کی قیمت ہوتی ہے, گرے ہاتھ کی قیمت نہیں ہوتی ہے. آپ کا ہاتھ اٹھا رہے, آپ کی آواز بلند رہے, آپ کے حوصلے بلند رہیں, اور آپ صرف اپنے لیے نہیں, ملک کی حفاظت کے لیے, دستور کی حفاظت کے لیے مکمل جدوجہد کریں. انشاءاللہ ملک بھی محفوظ رہے گا اور یہاں کا دستور بھی محفوظ. اللہ وبرکاتہ. شکریہ مولانا محمد ولی رحمانی صاحب. انڈیا ملی کونسل کے وائس پریزیڈنٹ ڈاکٹر مولانا یاسین عثمانی صاحب ہمارے سے خطاب فرمائیں گے. نحمده ونصلي على رسول. اما بعد, پاپولر فرنٹ کے زیر اہتمام ہندوستان کی دارالسلطنت دہلی کی سرزمین پر منعقد آج کی یہ سماجی انصاف کے عنوان کے حوالے سے منعقد عظیم الشان کانفرنس اور اس کے صدر محترم, اسٹیج پر موجود ملک و ملت کے عمائدین, بالخصوص پاپولر فرنٹ کے پریزیڈنٹ ای عبد الرحمان صاحب, اور ای ابو بکر صاحب, قائد ملت محترم سید شہاب الدین صاحب, حضرت مولانا ولی رحمانی صاحب, اجمیر شریف سے تشریف لائے ہوئے